اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں میں آپ کو اس تحقیق کے اصل موضوع کی طرف لانا چاہوں گا، یعنی کہ افغان قبیلہ دلزاق کی تاریخ۔ اس تاریخ سے پیوستہ دیگر اقوام و قبائل کی تواریخ کا بھی اجمالی خاکہ شامل ہے جو میں نے ایک خدمت کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن یہ آپ میری مکمل تحقیق DVD پر میسر آ جانے کے بعد دیکھ سکیں گے۔ چونکہ ہر قوم اور قبیلے کی تفصیل سے تاریخ بیان کرنے کے لیے علیحدہ سے بڑی محنت اور وقت چاہیے، اس لیے میں نے اس سلسلہ میں تخفیف سے کام لیتے ہوئے صرف وہ تاریخ پیش کرنے کی جسارت کی ہے جو اس قوم یا قبیلہ کی متفقہ تحریری یا زبانی تاریخ ہے، کہ جس تاریخ کے بارے میں زیادہ مثبت رائے پائی جاتی ہے۔ ان تواریخ میں اگر کوئی جھول ہو تو برائے کرم مجھے آگاہ کیجیے گا، میں ضروری تحقیق کے بعد اس کو ضرور درست کروں گا انشاءاللہ۔ جن اقوام و قبائل کی تاریخ میں پیش کرنے جا رہا ہوں ان میں آفریدی، ارائیں، آوان، بنگش، دیگان جسے لوگ غلطی سے دہقان بھی کہہ دیتے ہیں، ڈھونڈ، درانی، گکھڑ، گگیانی، کھٹر، گجر، جاٹ، کاکڑ، خلیل، خٹک، کیانی، مہمن، محسود، ملیار، مشوانی، میانہ، مغل، نیازی، اورکزئی، پنی، پراچا، راجپوت، سروانی، شیرانی، شنواری، سواتی، سید، تنولی، ترین، ترک، عثمان خیل، وزیری اور یوسف زئی وغیرہ کے قبائل شامل ہیں۔ بے شمار اقوام اور قبائل کی تواریخ جو ہیں وہ آپ کو ان قبائل اور اقوام کی تاریخ کے تحت بھی ملیں گی، جن میں سے اکثر کافی اکثریت رکھتی ہیں، لیکن ایک بڑے قبیلے کے زمرے میں ہی ان کو پیش کیا گیا ہے۔ میں ہر قوم کے افراد سے عموماً اور دلزاق قبیلے کے افراد سے خصوصاً گزارش کروں گا کہ وہ مجھے جو بھی تفصیل ضروری سمجھتے ہیں اس سے آگاہ کریں۔ اگر ان کے پاس کوئی نایاب شجرہ، تحریر، تصویر، کوئی جنگی ہتھیار یا دوسری کوئی مفید طلب چیز موجود ہو تو مجھے کلی یا آریتاً عنایت کریں تاکہ میں اسے اگلے ایڈیشن میں شامل کر سکوں بشرط زندگی۔ آئیے اب میں آپ کو دلزاق قبیلے کے بارے میں سب سے پہلے اس کی مختصر رویداد زمان و مکان کے حوالے سے بتاتا ہوں تاکہ آپ فوری طور پر اس کو سمجھ لیں، اور یہی میرا اصل مدعا تھا۔ جو کچھ بھی آپ اس مختصر تاریخ میں جانیں گے، آگے چل کر میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات بھی کروں گا، اور جو کچھ میں ابھی بیان کروں گا اس کے ہر حرف کی سچائی کو ثابت کروں گا۔ دلزاق کی مختصر تاریخ۔ دلزاق ایک افغان قبیلہ ہے جو افغانوں کی کررانی شاخ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے جد امجد جناب کررانی کے بڑے بیٹے جناب قدئی کی پہلی بیوی کے بڑے بیٹے جناب دلزاق تھے۔ اللہ جل شانہ انہیں کثرت اولاد سے نوازا اور یہ قبیلہ بہت پھلا پھولا۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں تقریباً پہلی صدی ہجری کی، یا سن عیسوی میں 600 سے لے کر 650 عیسوی تک۔ اس قبیلے کا اعزاز یہ تھا کہ یہ تمام افغانوں میں سے سب سے پہلے کوہ سلیمان سے نکل کر درہ خیبر کے راستے وادی پشاور میں آیا۔ یہ آمد اس دور کی بات ہے جب بغداد میں
عباسی خلافت کمزور ہو چکی تھی اور پوری خلافت میں کئی صوبوں کے حکام نے اپنی علیحدہ آزاد ریاستیں قائم کر لی تھیں۔ انہی ریاستوں میں سے ایک ریاست سامانیوں کی تھی جو 894 عیسوی یا 279 ہجری سے لے کر 1006 عیسوی یا 393 ہجری تک قائم رہی۔ یہ ریاست فارس، خراسان اور موجودہ افغانستان کے مغربی حصے پر مشتمل تھی، لیکن سامانیوں کا دور جلد ہی زوال پذیر ہو گیا۔ سامانیوں نے اپنے ترک غلاموں کو بڑے بڑے عہدوں سے نواز رکھا تھا۔ یہ ترک قوم سلاجقہ کہلاتی تھی۔ ان سلاجقہ میں سے ایک سلطان الپتگین بھی تھا جو حاکم خراسان تھا، اور وہ 10ویں صدی عیسوی کے تقریباً وسط میں یعنی 961 عیسوی بمطابق 351 ہجری میں تخت نشین ہوا اور غزنی کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اسی الپتگین کا داماد مشہور سلجوقی سلطان سبکتگین تھا، اور سبکتگین کا بیٹا فاتح سومنات محمود غزنوی تھا۔ اس دور میں یا اس سے تھوڑا قبل دلزاق وادی پشاور میں اتر چکے تھے۔ جب وہ یہاں پہنچے انہیں مقامی لوگوں کے علاوہ سرخ رنگ کے لوگ بھی ملے جو شاید ہن، یونانی یا باختری لوگ ہوں گے۔ دلزاق انہیں سرخ کافر کہتے تھے۔ دوسری طرف پنجاب میں برہمن ہندو راجا جے پال ولد اشتپال کی حکومت تھی۔ اس کی حکومت سرہند یعنی امبالہ سے لے کر پشاور تک اور کشمیر سے ملتان تک تھی۔ دلزاقوں نے وادی پشاور میں آ کر یہاں کی مقامی آبادی کو متی کر لیا۔ مقامی آبادی میں سواتی، دیگان اور تیراہی وغیرہ کی اقوام شامل تھیں۔